ویلکم ٹو ایکسپلور حیات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حیات۔ ویسے اس دنیا میں بہت ساری پریشانیاں چل رہی ہیں، خصوصاً پینڈیمک کے بعد کچھ لوگوں کو ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں، روزگار کے ایشوز بھی چل رہے ہیں، بے روزگاری بہت چل رہی ہے، اکنامیکل کرائسس دنیا میں چل رہا ہے، وارز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ ریجنس کے اندر۔ ایک مسئلہ جو ہمیشہ رہا ہے وہ ہے روزگار کا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہیں، اور پینڈیمک کے بعد سے یہ مسئلہ کافی حد تک حل بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آن لائن بزنس پہ شفٹ ہو گئے، انہوں نے ٹرائی کیا اور اب ان کا پرماننٹ بزنس بن چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے بزنسز لوز کیے اور وہ اچھا بزنس کرتے ہوئے بھی اب شاید جابس کی تلاش میں نکل گئے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جو پریشان ہیں، ان کو کوئی بزنس نہیں مل رہا، ان کو کوئی کام نہیں مل رہا، تو ان کے لیے بہت کچھ کام موجود ہے آج کے وقت کے اندر، اور یہ کام ہے آن لائن بزنس کا، آن لائن سیلز اینڈ پرچیز کا۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں خصوصی طور پہ وہ ایکسپرٹ ہیں آن لائن بزنس کے اندر، ای کامرس بزنس کے اندر، خود بھی انٹرپرینور ہیں، ان کا مین بزنس ہی یہی ہے، اور کافی لمبے ایک سفر کے بعد اس بزنس میں ان ہوئے اور آج ماشاءاللہ سکسیزفلی اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو آج انٹروڈیوس کریں، اس پروگرام میں لائیں، تاکہ ان سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ بھی ان سے سیکھ کے یہ بزنس کے اندر ان ہوں اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے لیے روزگار کا انتظام کر سکیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محمد عابد صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ کاشف بھائی، اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہاں اس پلیٹ فارم پہ ایک موقع دیا کہ میں اپنی بات رکھوں اور دوسروں کے کچھ ہیلپ کر سکوں۔ محمد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اس پروگرام کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نالج ہوتی ہے ہر بزنس کے بارے میں، لیکن ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، شاید وہ بہت زیادہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب میری اور آپ کی بات ہوئی تو آپ نے بھی اپنی ولنگنیس دکھائی کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد ہو، جو لوگ مشکل میں ہیں وہ اس مشکل سے نکلیں۔ شاید ایک وجہ آپ بھی شاید اس وقت سے کبھی گزرے ہوں گے، تو آپ نے ایسا سوچا ہوگا۔ بالکل یہی ہوا ہے، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹرگل کرنا ہے، تو پہلے تو آپ کو اپنا کلیئر ویژن دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس راستے پہ کیسے اتریں۔ تو اس کے لیے پہلے آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا۔ اس میں آپ کو خود ہی اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اب آپ کو اس کے راستے ڈھونڈنے ہیں کہ کیسے آپ اس جرنی کو اسٹارٹ کریں۔ تو اس کے جیسے میں نے اپنی جرنی 2016 کے اندر اسٹارٹ کری، مجھے کچھ A to Z نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی بیک گراؤنڈ بزنس سے تھا، نہ میرے کوئی والد صاحب یا میری فیملی سے کوئی بزنس کرتا ہے۔ میں صرف پیورلی جاب کرتا تھا اور میری فیملی بھی کرتی۔ تو یہ 2016 میں ایک بس سمجھیں کہ اسٹارٹ ہوا سلسلہ۔ میں نے دیکھا کہ 2016 میں ای کامرس کافی پاپولر ہو رہا ہے، شاپیفائی پہ لوگ سیل کر رہے ہیں آن لائن ساری چیزیں۔ تو میرا انٹرسٹ بڑھا، میں نے اس کی سرچ کرنی شروع کری۔ آج کے ٹائم پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری نالج فری برابر رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا اس پہ انٹرسٹ ہے تو کچھ بھی چیز، جو چیز پہلے آپ کو لاکھوں روپے دے کے کچھ چیز لرن کرنی پڑتی تھی، آج وہ فری اویلیبل ہے۔ تو میں نے وہی اسٹارٹ کیا، دیکھا کہ کیسے لوگ سیل کر رہے ہیں، ایک یوٹیوب چینل، دوسرا، تیسرا، اس طرح سے دیکھتا رہا اور لرن کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پریکٹس کرتا رہا۔ بالکل۔ اچھا، آپ یوٹیوب چینل کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر a lot of material اویلیبل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بہت سارا فری اسٹف ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، کوئی سسٹمز بیچ رہا ہے، کوئی پروڈکٹس بیچ رہا ہے، کوئی سروسز بیچ رہا ہے، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ لوگ اوور نائٹ شفٹ کی بات کرتے ہیں۔ بات اگر ہم آن لائن سیلز اور ای کامرس کی کرتے ہیں، تو کیا ای کامرس آلریڈی اب کائنڈ آف ڈیڈ نہیں ہو چکا ہے، ختم نہیں ہو گیا، اتنی سیچوریشن نہیں ہو چکی ہے کہ مزید اس میں روم نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں کہوں گا کہ کسی بھی بزنس کے اندر کوئی بھی آپ کام کریں گے، اس میں وقت سیچوریشن ہوتا رہے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے لے کے چلتے ہیں، آپ کتنے ایکسپرٹیز ہیں، کیونکہ نالج از پاور۔ آپ اس کے اندر کتنی ایکسپیرینس لے چکے ہیں۔ سیچوریشن تو ہر جگہ، ای کامرس میں بھی سیچوریشن ہو گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، آلریڈی ابھی بھی لوگ کافی پیسے اس میں کما رہے ہیں۔ آپ ایز اے بگنر اگر آپ نئے ہیں، اسٹارٹ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو پرابلمس آئے، ہرڈلس ہوں، بٹ آپ اس سے ڈس اپوائنٹ بالکل نہ ہوں۔ اس کا فیوچر ہے، کیونکہ آنے والے وقت کے اندر جیسے جیسے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، سب اپنے بزنس آن لائن کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو آگے کافی ہیوج اپارچونیٹیز ہیں، میں کہوں گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اب تو سبزی اور الیکٹرانکس اور کپڑے اور جوتے، ایوری تھنگ لوگ آن لائن ہی خریدتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک ٹرینڈ تو بنی گیا، اور سم ہاؤ مے بی بلیسنگ ان ڈسگائز آفٹر دا کووڈ، ہر بندے نے جو ہے وہ آن لائن کی طرف قدم رکھ دیا ہے۔ کم سے کم جتنے زیادہ خریدار بڑھ چکے ہیں، اسی حساب سے بیچنے والے بھی آ گئے آن لائن میں۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ میں آج آپ سے بات ایسے کروں گا کہ جیسے میں ایک بالکل لے مین ہوں،
اور ایک عام عوام جس کو نہیں پتہ اور وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے, کچھ سیکھنا چاہتا ہے, اور آپ میرے سامنے ایک وہ ایکسپرٹ ہیں جو مجھے گائیڈ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ دا ہول پروسیس ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سب سے پہلے تو مجھے یہ ایکسپلین کیجیے کہ اگر میں ای کامرس بزنس یا آن لائن بزنس کی بات کرنا چاہتا ہوں تو ای کامرس بزنس ہوتا کیا ہے, لیٹس سے ویری بیسک. ویل دیکھیں, ای کامرس از اے میتھڈ آف سیلنگ گڈس اور سروسز آن لائن. ٹھیک ہے. اب اس میں کافی چیزیں ہیں, جیسے یا تو آپ اپنی خود کی ویب سائٹ کریٹ کر کے بیچیں, سروس بھی ہو سکتی ہے, کوئی پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا کچھ مارکیٹ پلیسز ہیں لائک امیزون ہوا اور ایٹسی ہوا, ای بے ہوا, ان مارکیٹ پلیسز پہ بھی آپ سامان بیچ سکتے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو نالج لینی پڑے گی. آپ کو کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی چیز کے اندر اسکلس آپ کو اس پہ کام کرنا ہے, آپ کو اسکلس ڈیولپ کرنی پڑے گی. آپ ایسا نہیں کہ آپ آج اسٹارٹ چاہ رہے ہیں کہ ای کامرس کریں, تو فرسٹ یو ہیو ٹو لرن, دین یو کین ارن. بالکل. مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب میں شروع میں یہاں پہ دبئی موو ہوا تھا تو شیخ زاید روڈ پہ ایک بہت بڑا اچھا کوٹ میں نے دیکھا تھا, شیخ محمد کے اس پہ لکھا تھا, اف یو اسٹاپ لرننگ یو اسٹاپ لیڈنگ. واہ. تو سب سے پہلے یو اسٹاپ لیڈنگ. اوکے. تو لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایسا نہیں کہ آپ سیدھے اور اسٹارٹ کریں, تو پہلے آپ کو اپنی اسکل ڈیولپ کرنی پڑے گی. اب ای کامرس پہ اگر فار ایگزامپل جیسے شاپیفائی پہ آپ اسٹور کریٹ کر کے اس پہ بیچنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اتنی بڑی فیلڈ ہے. آپ کو سب سے پہلے تو اس میں لینڈنگ پیج کیسے کریٹ کرتے ہیں, شاپیفائی اسٹور کیسے بناتے ہیں, ویڈیو کیسے کریٹ کرتے ہیں, تو لائک اٹس اے ویری بگ. صحیح. مجھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے وینیوز ہیں ای کامرس کے اندر, اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں, ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز بھی ہیں, وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کی جو مین ہیں جو آپ نے نام بتایا, اس کے اندر امیزون ہو گیا, ای بے ہو گیا, شاید ایٹسی ہو گیا, اور مے بی آئی ڈونٹ نو ٹک ٹاک وغیرہ بھی ہے. وہ ٹک ٹاک شاپ بھی ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے, ٹک ٹاک شاپ بھی ہو گیا, فیس بک پہ ایڈس چلا کے آپ پیڈ ایڈس کر سکتے ہیں. یہ ساری وہ مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں پہ آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی آن لائن اسٹور بنانا چاہیں تو اپنا آن لائن اسٹور بھی بنا کے بیچ سکتے ہیں, جیسے شاپیفائی ہو گیا. جی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے آج اسٹارٹ کرنا ہے ای کامرس بزنس, تو ای کامرس بزنس اسٹارٹ کرنے میں میرے لیے بیسٹ وے کیا ہوگا؟ کیا میں اپنی ویب سائٹ بناؤں؟ آف کورس اسکل اپ کرنا تو جیسے آپ نے کہا بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو گین نالج, یو ہیو ٹو گیٹ دا نالج فرسٹ کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں, تو اس کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہوں. تو بغیر نالج کے تو ظاہر ہے آپ چانسز یہ ہیں کہ آپ ایسا ڈبو دیں گے. لیکن اگر آپ کو نالج گین کرنی ہے تو وہ کون سی نالج ہے ایک تو وہ بتا دیجیے گا, اور کہاں سے اسٹارٹ کیا جائے, کون سے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو اپنی اسکلس کمپیوٹر پہ موبائل پہ ہونی چاہیے, یعنی کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے. بیسک جو میں, کیونکہ سارا کام آپ نے آن لائن ہی کرنا ہے, کمپیوٹر پہ ہی کام کرنا ہے. اور اس میں اسٹارٹ کریں. جیسے یوٹیوب پہ کافی چینلس ہیں جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں, کچھ مینٹرس ہیں جن کو انہوں نے پورا A to Z ڈیٹیلس لے رکھے کہاں سے اسٹارٹ کریں. لیٹ سے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, اور پہلے آپ کو اپنے آپ کو خود کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی کیا اسکلس ہے آپ کے اندر. لیٹ سے کہ آپ اچھی ویڈیو بنانا جانتے ہیں, ویڈیو کریشن میں آپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے, یا کنٹینٹ رائٹنگ آپ کو آتی ہے. پھر آپ لیٹ سے کہ ای کامرس میں اگر آپ شاپیفائی اسٹور بنا کے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اس میں ریزلٹس فاسٹ دکھتے ہیں. اچھا, شاپیفائی پہ, کیونکہ وہ آپ کا خود کا پلیٹ فارم ہوتا ہے, آپ کا خود کا اسٹور ہوتا ہے, آپ کو کوئی پکڑ نہیں رہا. لائک لیٹ سے امیزون اور ایٹسی, ان سب کی پالیسیز ہوتی ہیں. اسٹور پہ کیا ہے کہ آپ کے خود کا کنٹرول ہے, صرف آپ پہ اس کو ٹریفک لے کر آنا ہے. اور وہ ٹریفک آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ پیڈ ایڈس کے تھرو لے کر آ سکتے ہیں, آپ SEO چلا سکتے ہیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تھرو. تو جیسے جیسے آپ کا ٹریفک آتا ہے آپ کی سیلس آئے گی. اور اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اس میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چلنا ہوتا ہے. شاپیفائی پہ فار ایگزامپل آپ کو پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ ریسرچ ہوتا ہے کہ کیا بک رہا ہے مارکیٹ کے اندر. صحیح ہے. تو اس کے ڈفرینٹ ٹولس آتے ہیں, اور بکتا ہے وہی ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کس چیز کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. ایگزیکٹلی. تو اوور آل مارکیٹ میں یا اس اسپیسیفک مارکیٹ پلیس یا اس اسپیسیفک پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ اوور آل مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے. ابھی گوگل ٹرینڈ ہے, کوئی بھی کی ورڈ آپ سرچ کریں کہ لیٹ سے ٹریڈ مل, تو آپ اس پرٹیکولر کنٹری میں جا کے وہ سرچ کریں ٹریڈ مل, تو آپ کو پچھلے 5 سال 12 منتھس کی وہ پورا ڈیٹا دے دے گا کہ اس کی سرچز کتنی آ رہی ہیں. صحیح. تو آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ یہ چیز یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے, ٹریڈ مل بہت لوگ خرید رہے ہیں. اسپیشلی پینڈیمک کے دوران کافی لوگوں نے یہ چیز ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں خریدی, ایکسرسائز سے ریلیٹڈ. پھر آپ
اس کے اوپر کام کریں کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اب یہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک. پھر آپ اس کے سپلائر سرچ کریں, اور پھر سپلائر سرچ کرنے کے بعد آپ اپنے اسٹور پہ اس کے پروڈکٹس کی امیجز, ویڈیوز, یہ سب اچھا سا ایک بہتر سا اسٹور بنائیں. صحیح ہے. دین یو گو فار دا ایڈس. صحیح ہے. مارکیٹنگ کرنی شروع کر دیں. پھر اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. آپ پیڈ ایڈس کر سکتے ہیں, آپ انفلوئنسر مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ دوسرے سے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرا سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی. اچھا صحیح ہے. تو پہلے تو آپ نے ڈیمانڈ دیکھی کس چیز کی ہے, وہ آپ کے سامنے آ گئی. پھر آپ نے سپلائرز ڈھونڈنا شروع کر دیے کہ سپلائرز, تو یہ سپلائرز کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ مارکیٹ میں جا کے ڈھونڈیں گے, یہ بھی آن لائن سرچ کریں گے؟ یہ آلریڈی سپلائرس آپ کو پہلے ڈیپینڈ ہے کہ کیا چیز آپ بیچ رہے ہیں. ٹریڈ مل کی بات کر رہے ہیں. ٹریڈ مل کی آپ کر رہے ہیں, تو آپ لوکلی آپ اب جس کنٹری میں ہیں اس کنٹری میں جا کے وہاں پہ ہول سیلرس آپ ڈالیں. گوگل میپ پہ جائیں, گوگل میپ پہ آپ جا کے سرچ کریں ہول سیلرس, ٹریڈ مل ہول سیلرس, تو آپ کو سارے وہ ڈیٹیلس دے دے گا. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, ان کے پاس کیا کیا برانڈس ہیں وہ سب آپ اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں. سپلائرس ایزی ہیں, بس آپ کو کیا ہے کہ آپ کو پرائسز پہ اچھا کمپٹیٹیو پرائس رکھنا ہوگا. صحیح. تو جو آپ ہول سیل سے لے کے اپنی ویب سائٹ پہ بیچیں گے تو ویب سائٹ پہ ہول سیل سے زیادہ ہی پرائس ہوگی, ظاہر سی بات ہے. ایگزیکٹلی. تو یعنی آپ کا ریٹیل اسٹور ہے بیسکلی, کیونکہ آپ ہول سیل سے لے رہے ہیں. جی. پھر تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس دونوں چیزیں آ گئیں, پھر آپ اس کو مارکیٹنگ اسٹارٹ کر دیں گے, اس کی ایڈز لگانا شروع کر دیں گے اس کے, جی, تاکہ کسٹمرز اٹریکٹ ہوں آپ کی سائٹ کے اوپر. رائٹ. درست. تو یہی پروسیس ہے. یہی پروسیس ہے. تو یہ تو آپ نے پہلا ایک طریقہ بتایا کہ اگر کوئی میں اسٹارٹ کرتا ہوں شاپیفائی سے اسٹارٹ کروں, تو اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ جو آپ ریکمینڈ, ہاؤ اباؤٹ امیزون؟ آج کل ہر بندہ امیزون کی بات کر رہا ہے کہ امیزون کے اوپر خریدیں, امیزون پہ بیچیں, اور امیزون پہ اتنا پیسہ بنا رہے ہیں. کتنے یوٹیوب کے اوپر بھی لوگ بیچ رہے ہیں, پروگرامز بھی بیچ رہے ہیں. دیکھیں امیزون پہ یا کسی پہ بھی جو آپ آج کل ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ دکھاتے ہیں اپنے اتنے ملینس کی سیل آئی ہے, وہ صرف سیل دکھاتے ہیں. اچھا, اگر آپ ان کا پورا ڈیٹا دیکھیں اور ان سے پوچھیں, اوبویسلی کچھ ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں سب لوگ مطلب نہیں کما رہے, لوگ اس میں کچھ کما بھی رہے ہوں گے, تو آپ نے ان کا اس میں ریونیو کتنا ہے اور اس میں ایکسپینسز کتنا ہوا ہے, کیونکہ امیزون کے چارجز بہت ہیں اور ان کی پالیسیز بہت اسٹرکٹ ہیں. ہر تھوڑے دن بعد جیسے کہ ایوری ویک کچھ ان کی نیو پالیسیز آتی رہتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا ایک رسکی ہے امیزون کا بزنس. جی, امیزون کا تھوڑا سا بزنس رسکی بزنس ہے. رسکی ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہیں. آن لائن بزنس میں 2016 سے آپ آئے. 2016 سے پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے, آپ کیا کرتے تھے؟ جاب کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, کہاں تھے, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ان ٹو دس آن لائن ای کامرس بزنس ان 2016؟ ویل مجھے موو ہوئے دبئی کے اندر آلموسٹ 20 ایئرس ہو گئے. اچھا 20 ایئرس. جب میں یہاں پہ آیا تھا تو ایز اے لائک جاب ہنٹنگ کے لیے ادھر آیا تھا. جی. الحمدللہ ود ان 2 ویکس میری جاب لگ گئی تھی. تو 4 ایئرس 5 ایئرس میں نے ایک کمپنی میں کام کیا, پھر دوسری کمپنی میں, ایسے جمپ کرتا رہا. بٹ آئی ڈونٹ نو انٹرنلی مجھے بس تھوڑا سیٹسفیکشن نہیں مل رہا تھا کہ میں صرف ایک جگہ رکوں. مجھے تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اینڈ دین 2016 کے اندر جو میں نے لاسٹ جاب تھی وہ میں نے چھوڑ دی کہ آئی واز سو فیڈ اپ کہ بس میرا دل نہیں کر رہا تھا. جاب مزیدار نہیں تھی؟ جاب مزیدار تھی بٹ یو نو کہ وہ بہت ہیکٹک ہو گئی تھی. تو 2016 کے اندر پھر جب میں دیکھا تھوڑا سا مجھے انٹرسٹ آیا اس کے اندر, شاپیفائی پہ ایڈس کیسے چلاتے ہیں اور کیسے سیل کرتے ہیں آن لائن ای کامرس, تو میں نے وہیں سے اپنی جرنی اسٹارٹ کری. انٹروڈیوس کس نے کرا آپ کو یہ آن لائن بزنس, شاپیفائی اینڈ ادر تھنگس؟ یہ میرے اندر ایک یہ ہے کہ میں جب جیسے موبائلس کے اندر دیکھتا رہتا ہوں چیزیں کہ کیا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, اور میرا ابھی بھی لائک 8 to 9 آورس اسکرین ٹائم ہے ڈیلی. اچھا 8 to 9 آورس. 8 to 9 آورس اسکرین ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے یہ؟ زیادہ ہے بٹ کام ہی یہی ہے, سارا کام ہی یہی ہے آپ کا. کام ہی یہی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے ابھی آج کل جیسے دیکھیں آپ کا جو موبائل ہے نا, ابھی جو الگوریزمس ہو گئی ہیں, فیس بک کی ہو گئی, ٹک ٹاک کی ہو گئی, آپ جو سرچ کر رہے ہیں, جو آپ چاہ رہے ہیں وہی آپ کو وہ دکھائے گا. بالکل. اگر آپ کا انٹرسٹ آن لائن ای کامرس بزنس میں ہے, آپ بس اس کی ایک ویڈیو دیکھیں, دوسری دیکھیں, لائک کریں, کامنٹس کریں, تو آپ کا فل جو فیڈ ہوگی آپ کی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ سب وہی چلتا رہے گا, آپ کو وہی دکھتا رہے گا. تو آپ کا مائنڈ بالکل اسی چیز پہ جو آپ کو انٹرسٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کی نالج اور بڑھتی ہی جائے گی, بڑھتی ہی جائے گی, بڑھتی ہی جائے گی. اچھا اس میں 2 چیزیں نہیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگ جیسے آپ نے کہا آپ تقریباً 8-9 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے آپ کا. جی. تو آپ تو کسی ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں نا, 8-9 گھنٹے آپ کا بزنس ہے یہ. کچھ لوگ ویسے گزار رہے ہیں 8-9 گھنٹے ہی گزار رہے ہیں,
لیکن صرف تفریح دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. ایگزیکٹلی ایسا یہی ہی ہو تو رہا ہے. مطلب بس انفارچونیٹ کا ہو کہ مطلب بہت سیڈ پارٹ ہے کہ لوگ اس کا صحیح طرح سے یوز نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. 8-9 گھنٹے اگر دیکھیں تو کچھ فائدہ بھی تو ہو. فائدہ ہوگا. اچھا وہ جس کو وہ فائدہ سمجھ رہے ہیں شاید وہ فائدہ نہیں ہے, وہ صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے یا ٹائم برباد ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر. ٹائم برباد ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آج کے ٹائم میں اگر تو پیسہ کمانا بہت ایزی ہے. پیسہ کمانا آج کے دور میں بہت ایزی ہے. بہت ایزی ہے. اچھا. کمپیئر ٹو اگر آپ پچھلے کئی سالوں کی بات کریں, جتنا ایزی آج پیسہ کمانا ہے کسی بھی یوتھ کو, کسی کو بھی بہت ایزی ہے, کیونکہ ساری ٹولز ساری چیزیں آپ اویلیبل ہیں آن لائن. بس آپ کو صرف ایک ڈائریکشن پکڑنی ہے اور اس ڈائریکشن پہ آپ کو کام کرنا ہے. صرف آپ کو آئیڈیاز ہیں, کون کون سے آپ کے آئیڈیاز ہیں, وہ بس ایگزیکیوٹ کرنے ہیں آپ کو. جی یہ تو ہے. اور سب ٹولس اویلیبل ہیں. ویڈیو کریشن کے لیے ابھی چیٹ جی پی ٹی سے آپ سجیشن لے سکتے ہیں. اتنے اچھے اچھے ٹولس آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. صرف میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی جو لوگ کچھ آلریڈی کر رہے ہیں, صرف وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور صرف ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کے اندر کنسسٹنسی ہے. وہ یہ نہیں کہ بس ایک دن کیا, 2 دن کیا, تیسرے دن چھوڑ دیا. آپ کو اس میں کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا. رزلٹ اس کے اندر آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آئیں گے. بس آپ کو 2-3 ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کر دینی ہے. اور جب آپ کی ایک بھی ویڈیو وائرل ہو گئی تو بس آپ اس کے اوپر پھر ایفیلیٹ مارکیٹ, آپ کو ایک کمیونٹی بلڈ کرنی ہے بیسیکلی. فار ایگزامپل آپ کا پیشن ہے کوکنگ, تو آپ اس کوکنگ کا آپ کا انٹرسٹ بھی ہے, آپ اس پہ ویڈیو ڈالتے رہیں, بناتے رہیں. تو کیا ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد آپ کی ایک کمیونٹی بلڈ ہو جائے گی. ایک تو آپ فیس بک ٹک ٹاک سے پیسے کمائیں گے, دوسرا آپ کچھ ایفیلیٹس پروگرام جوائن کر سکتے ہیں. امیزون کا ایفیلیٹ پروگرام ہوتا ہے, کوئی بھی جیسے ٹول ہوا, آپ اس کی اپنے لنک لگاتے ہیں, پھر لوگ اس سے خریدتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں پیسے کمانے کے. تو آپ کا کہنے کا مقصد جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں بھی انٹرسٹ ہے آپ کا, لیٹس سے کوکنگ میں آپ نے کہا, اگر کوکنگ میں انٹرسٹ ہے اور آپ ہر وقت کوکنگ کی ویڈیوز ہی دیکھتے رہتے ہیں, جی, تو آپ کوکنگ کی ویڈیوز کچھ نہیں تو آپ بنا کے ڈالنا ہی شروع کر دیں. دن میں آج آپ نے کیا پکایا اس کو اچھا سا بنائیں, دکھا دیں, تھوڑی سی ریسیپی دکھا دیں, اور کنسسٹنٹ رہیں, کرتے رہیں گے تو یہی آپ کو پے آف کرنا شروع کر دے گا. ایگزیکٹلی. چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, چاہے فیس بک ہو. جی. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا بھی آپ نے ابھی ذکر کیا, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی برانڈس ہیں, ان کو آپ ان سے آپ کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم فار ایچ سیل they will give you 20%, 30% profit margin for each sale. اب اس میں ہے آپ کو اسکل آنی چاہیے کہ آپ نے کسی کا پروڈکٹ دوسرے کو کیسے بیچنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے آلریڈی ایک آڈینس بلڈ ہو گیا, ایک کمیونٹی بنا لیا, ٹھیک ہے, کوکنگ سے ریلیٹڈ. تو آپ کوکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی کمپنیز ہیں, جو چیزیں وہ جیسے ایئر فرائر ہو گیا یا اس طرح کی مارکیٹ میں جو بھی چیزیں ہیں, وہ آپ اپنی کمیونٹی کو بیچیں. تو فار ایچ سیل یو ول گیٹ پیڈ. تو آپ تعریفیں کریں گے اس پروڈکٹ کی کہ بھائی میں نے بھی یہ یوز کیا اس طرح سے کر کے, جی, اور آپ کی کمیونٹی کہے گی کہ اچھا آپ نے کیا تو ہم بھی بائی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو کہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہے نا, آپ کو کون لوگ کیوں جوائن کریں گے, بیکاز دے ٹرسٹ یو. ٹرو. تو آج کل اتنے انفلوئنسرس جو ہیں وہ سب یہی ہو رہا ہے کہ ایک بار انہوں نے کمیونٹی بلڈ کر لی اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو چیزیں بیچنی شروع کی. صحیح. تو یہ بھی ایکچولی وہ فیڈ بیک دیتے ہیں. بیسیکلی فیڈ بیک دینا بھی مطلب کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ فیڈ بیک ہے, یہ سیل نہیں کرتے, صرف فیڈ بیک دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا صحیح ہے. اچھا گوئنگ بیک اگین ٹو دا پوائنٹ کہ جب آپ بزنس کام کر رہے تھے, آپ کو مزہ نہیں آیا, آپ پھر نیٹ پہ سرچ کرتے رہتے تھے, پھر آپ کو نظر آ گیا کہ بھائی کچھ ای کامرس بزنس بھی ہے. آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ یار میں نے نوکری چھوڑ کے اس بزنس میں ان ہونا ہے, یا آپ یہ سوچے تھے کہ چلو یار ایک پیسیو انکم جنریٹ کرتے ہیں سائڈ پہ؟ سو ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو اٹ؟ نہیں, ایک تو میرا تھوڑا سا پیشن تھا کہ مجھے چیزوں کا مطلب کمپیوٹرس پہ کافی مطلب اسکلس بہت اچھی تھی میری, مطلب ریسرچ کرنا گوگل پہ اور اس طرح سے. تو میں نے تو پھر یہی سوچ لیا تھا کہ بس اب پیچھے نہیں جانا, اب اسی کے اندر کچھ آگے مزید کرنا ہے, کیونکہ اس میں انٹرسٹ بڑھتا ہے. کیونکہ اگر آپ کی پہلی سیل آ گئی, جی, آپ یقین کریں پھر آپ پیچھے نہیں جائیں گے. کیونکہ اگر آپ نے پہلی سیل لیا ہے آن لائن بیچ کے, اٹس اے بگ اچیومنٹ. دین پھر میں نے وہی اسٹارٹ کرنا, اس کے خوب لرننگ اسٹارٹ کرنی شروع کر دی, اور لائک فیس بک ایڈس لرن کے, اور ایسے بھی ٹائم آیا کہ فیس بک میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا. لائک دیر واز اے پروڈکٹ میں سیل کر رہا تھا, وہ میں صرف مغرب کی نماز پڑھ کے ابھی آیا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ اکاؤنٹ سسپینڈ, ایوری تھنگ واز ریمووڈ. کیوں ریموو ہو گیا؟
ان کی فیس بک کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے آپ نے کچھ غلط ویڈیو لگا دی یا کچھ کنٹینٹ آپ کا صحیح نہیں تھا. دے نیور ٹیل یو واٹ واز دا ایشو. پھر آپ کو کیسے پتا تو چلا؟ اب یہی ہے کہ جب آپ نے کرنا ہے تو کرنا ہے, پھر اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر ایک رستہ بند ہوتا ہے تو دوسرے رستے پہ آپ اسٹارٹ کرو. اس طرح سے ابھی بھی ہوتا ہے, مگر پھر میں اسی پہ لگا رہا الحمدللہ. تو آپ نے کیا کیا جب انہوں نے بند کر دیا آپ کا اکاؤنٹ؟ دین آئی سینٹ اپیل ریکویسٹ ٹو دیم, اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں, تو پھر میں دوسرا اکاؤنٹ سے اسٹارٹ کر دیا. رکے نہیں. یہ اکاؤنٹ بند ہوگا تو نیا اکاؤنٹ. جب آپ نیا اکاؤنٹ کھولیں گے تو نئے سرے سے آپ کو آڈینس کو بلڈ کرنا پڑا ہوگا. آڈینس سے میرا مطلب ہے کہ آپ کو وہ کمیونٹی جو آپ کو فالو کر رہی تھی نئے سرے سے بلڈ کرنا پڑا. نئے سے اسٹارٹ کیا تو اس کا ٹائم لگا؟ نہیں, ٹائم مطلب یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, پرابلمس آتی ہے آبویسلی. اگر آپ کا ایک پاس اچھا خاصا ایک ڈیٹا ہے, اچھے خاصے آپ کی کمیونٹی بلڈ ہے, مگر پھر بھی اسکریچ سے اسٹارٹ کیا. تو یہی ہے نا کہ آپ کی وش مطلب آپ کا ول پاور کتنی ہے. گھبرانا نہیں ہے, اسٹاپ نہیں کرنا, بڑھتے رہنا ہے. بریلینٹ, یہ تو بڑا زبردست میں میسج ہے. اچھا, پھر آپ نے یہ آپ کا پیشن بھی تھا, آپ اس میں موو ہو گئے اور پھر آگے بڑھتے رہے. آن لائن آپ کی سیلز اسٹارٹ ہو گئی. جاب آپ نے چھوڑ دی؟ جی, جاب بالکل چھوڑ دی میں نے, اور پھر میں اسی پہ مطلب لرن کرتا رہا اور کافی رزلٹ اچھے آنے لگے. لائک آئی یوز ٹو اسپینڈ 100,000 درہمز پر منتھ آن ایڈس اونلی. اوکے جی. تو پھر اسی کے بعد ڈفرینٹ چیزیں آتی رہیں. پھر ٹک ٹاک آ گیا, ٹک ٹاک پہ سیل کرنا شروع کرا. اور اس پہ آپ دیکھیں علی ایکسپریس, آپ نے ویب سائٹ کا نام سنا ہوگا, اس پہ ڈراپ شپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سپلائر ہے, وہ آپ سے بولتا ہے یہ میرے پروڈکٹس ہیں, آپ صرف اس کی سیل لے کے آؤ اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. ٹھیک. وی ول شپ دس پروڈکٹ ڈائریکٹلی ٹو یور کسٹمر. اس میں کوئی انویسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صرف آپ کا کیا ہے, آپ کی اسکلس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ایڈس چلا کے وہ پروڈکٹ سیل کر دیں. ایڈس کس طرح کے چلائیں؟ بنانے پڑیں گے ایڈس یا؟ جی ہاں, اس میں جیسے فیس بک ایڈس ہوتے ہیں, ٹک ٹاک ایڈس ہوتے ہیں, تو آپ کو پورا لرن کرنا پڑے گا اس کے اندر. اچھا, ویڈیوز بنا کے ایک. جی, ایڈس بنانے کا طریقہ. جی, اسکلس ہے یہ پوری, آپ کو پورے مطلب کورسز ہیں اس کے. اچھا, اس کے کورسز بھی ہیں. جی. تو جیسے لوگ کینوا پہ بناتے ہیں, اس طرح کے کوئی ایپس ہیں, سافٹ ویئرز ہیں یا نہیں؟ کینوا ایڈیٹنگ کافی ایپس ہیں, جیسے کیپ کٹ ہو گیا, کینوا ہو گیا. اس پہ آپ نے ویڈیوز بنائی, پکچر لگائی, اور آپ نے سیدھا ان کا ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے فیس بک کا, ٹک ٹاک کا, آپ ایڈس مینیجر پہ جا کے اس پہ آپ ایڈ پیسے اسپینڈ کرتے ہیں. اچھا جی, ویری نائس. تو اگر اچھا, پھر خیر ہم اسی پہ آتے ہیں دوبارہ. پھر آپ اس بزنس میں ان ہو گئے. جی, اور آپ نے بتایا کہ 100,000 درہم پر منتھ آپ کا خالی ایڈس پر اسپینڈ آپ کرتے رہے. جی. تو آف کورس 100,000 درہم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بزنس آف لائک واٹ نمبر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. ہر مہینے کتنی آپ کی ٹرن اوور, کتنا سیلز کتنی تھی اس وقت؟ اس کے اندر دیکھیں, اگر آپ ویسے دیکھیں کہ آپ اس پہ 20 to 30%, 20% لائک یو کین get the profit, yeah, 20% profit you can get. Let's. صحیح ہے. تو آپ کا ROS کتنا ہے؟ آپ نے 100,000 لگایا تو obviously آپ کی 300-400,000 سیل آئی. اور اس میں انوینٹری نہیں تھی آپ کی کوئی بھی, کیونکہ ڈراپ شپمنٹس کر رہے تھے. جی, اس میں صرف یہ ایڈس کی اسپینڈ ہے. ایڈس کا اسپینڈ ہے. جی. تو ایڈز لگا رہے تھے, آرڈر آ رہے تھے, شپمنٹ وہ کرتے جا رہے تھے. جی, دے ٹیک کیئر. ایگزیکٹلی. پھر بعد میں میں نے خود کا ہی اپنا اسٹارٹ کیا, لائک وی یوز ٹو بائی دا پروڈکٹس اینڈ یوز ٹو سیل. وہ زیادہ ہیسل نہیں تھی آپ کے لیے؟ یہ تھوڑا ہیسل ہوتا ہے, مگر جس کے پاس اگر اسٹارٹ اپ کے لیے انویسٹمنٹ کم ہے, صحیح, تو وہ ڈراپ شپنگ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اب ڈراپ شپنگ ہر کنٹریز کے اندر ہوتی ہے. کچھ کیش آن ڈلیوری بھی ہوتی ہے, اور کچھ ڈائریکٹ آپ USA UK میں کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی فرام چائنا. ابھی ریسنٹلی جیسے UAE کے اندر اسٹارٹ ہے, آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں کیش آن ڈلیوری پہ. صحیح. دس واز دا پرابلم ایکچولی فار آل دا ایڈورٹائزرس. صحیح. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ دوسری کنٹریز کے اندر لائک USA UK اور انٹرنیشنل جو بھی فرسٹ ٹائر کنٹریز ہیں, وہاں پہ جو ایڈ کاسٹ ہوتی ہے آپ کی بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. اور یہ UAE ہوا, انڈیا, پاکستان, ان کنٹریز کے اندر آپ کی ایڈ کاسٹ کم لگتی ہے. صحیح. اگر فار ایگزامپل آپ 10 درہم ایک CPM آپ کا آ رہا ہے, CPM یعنی کاسٹ پر امپریشن, 1000 امپریشنس. اچھا, 1000 امپریشنس پہ آپ کا 10 درہم کسٹمر فیس بک یا CPM. اوکے. کاسٹ پر امپریشنس, 1000 امپریشنس. اوکے. تو اگر یہاں پہ آپ کا 10 درہم آ رہا ہے, آپ کا obviously امریکہ UK میں 90 to
100 درہمز تک جا سکتا ہے. اچھا, وہاں زیادہ جی, مہنگا ہے. کیونکہ وہاں کا جو آڈینس ہے اوبویسلی کریم ہے, تو وہ اسی حساب سے چارج کرتے ہیں. صحیح ہے. یہاں پہ ایزی یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے, تو ابھی میں نے ریسنٹلی وینچر اسٹارٹ کیا ہے, جو بھی جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ینگسٹرس ہیں, آلریڈی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں یا ان کی آلریڈی اسٹیبلش برانڈ ہے, کسی دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروڈکٹ یہاں پہ سیل ہو یو اے کے اندر, بیکاز دے وانٹ ٹو ٹرائی دس نیو مارکیٹ. یو اے ہوا, سعودی, کویت, بحرین, جی سی سی مارکیٹ کے اندر. تو وی آر پرووائڈنگ دیم دس سروسز آلسو کہ دیٹ وی ول کیپ دیئر پروڈکٹس اینڈ دے کین سیل ٹو اینی ویئر. ویری نائس. تو یعنی اگر کسی کے پاس انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, ان کے پاس کوئی اپنے پروڈکٹس ہیں, جی, یا وہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور وہ خرید کے آپ کو بھیجتے ہیں, تو آپ اس کی انوینٹری مینیج کریں گے اور ان کے بہاف پہ سیل کریں گے, فلفل کریں گے, ایکچولی فلفل کریں گے. اینڈ مارکیٹنگ دے ول ڈو بائی دیم سیلف, بیکاز دے آر اسٹیبلش برانڈس, آلریڈی سیلر ہیں, ان کو پتہ ہے. تو بس ان کو کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل کوئی انڈیا میں یا پاکستان میں کوئی سیلر ہیں, ان کی آلریڈی اسٹیبلش برانڈ ہے, ان کا کوئی اچھا پروڈکٹ ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ یو اے کے اندر امیجیٹلی سیل کرنا چاہیں, تو وہ ہمیں اپنے پروڈکٹس یہاں پہ رکھیں, ہماری ٹیم اس کو فلفل کرے گی. تو آرڈرس آئے گا, ہم فلفل کریں گے, کسٹمر کو ڈائریکٹلی بھیجیں گے. صحیح. تو اچھا, یہاں سے اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ اپنے ایک بزنس کو اسٹارٹ کر سکتا ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے. جی, اس میں کیا ہے کہ آپ کا کم انویسٹمنٹ ہے, آپ نے صرف اسکل پہ کام کرنا ہے, اور اسکلز میں ایسا ہے کہ امیجیٹلی آپ کو رزلٹ نہیں آئیں گے. اگر آپ جیسے لے مین ہیں, بالکل نئے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ, اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے فیس بک ایڈ چلانے آئیں, مجھے ٹک ٹاک اسٹارٹ ہوں, تو اس کا بھی پورا ایک گیم ہوتا ہے. گیم ان ٹرمس آف کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے آج 100 درہم یا 200 درہم لگائے اور میری بس سیل آنی اسٹارٹ ہو جائے. آبویسلی آتی ہے کچھ پروڈکٹس کی, پہلے تو آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے کہ ہاؤ مچ یو کین اسپینڈ آن ایڈس. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے A to Z. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایڈس لرن کر دی اور آپ کی ویڈیو, آپ کا بالکل خراب ویڈیو لگا رکھی ہے آپ نے, آپ کا لینڈنگ پیج اچھا نہیں ہے. تو یہ پوری سائنس ہے, آپ کو پورا لرن کرنا پڑے گا, اور اس میں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ان کی جو الگوریتم ہو اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ کم سے کم 50-100 سیلس آپ کے اکاؤنٹس پہ آئیں, تب وہ آپ کو اور سیل کرنے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں نے 100,000 اسپینڈ کرتا تھا, تو اسی حساب سے میری جو ایک پکسل ہوتی ہے, ایک چیز پکسل کہلاتی ہے, جو ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں, تو وہ میچور ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ ان کے پاس کافی سیل آ رہی ہے, تو وہ اور پش کرتے ہیں آپ کو اور سیل لانے کی. اچھا محمد بھائی, یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے پروڈکٹس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, تو وہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور مختلف انداز سے اگر ڈائریکٹ سیل بھی کرنا چاہیں سیل بھی کر سکتے ہیں. اور آپ تو آلریڈی کیونکہ کر ہی رہے ہیں, تو آپ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں انوینٹریز وغیرہ. پہلی بات تو یہ. اور دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس واقعی پیسہ تو نہیں ہے زیادہ, کہیں سے بھی ارینج کرتا ہے, میں ان پہ فوکس کر رہا ہوں مینلی, جن کے پاس جیسے ینگ لوگ ہیں جو یونیورسٹی سے نکلیں اور روزگار کے لیے کوشش کریں گے, اور ان کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوتا, نہ بہت تجربہ ہوتا ہے, اور ان کو لوگ دھوکے بھی بہت دے دیتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ دیکھیں, میں جہاں تک چاہتا ہوں کہ آپ کو جو نالج ہے نا, اگر آپ اس کو جتنا شیئر کریں گے اور دوسروں کے کام آئیں گے, آپ مطلب مزید اوپر جاتے رہیں گے. جی. تو میں فار ایگزامپل, آپ نے جیسے کہا کہ کوئی بالکل ابھی فریشلی گریجویٹ ہیں, کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں, تو میں بالکل ان کے لیے تیار ہوں. ان کو پورا گائیڈ کر دوں گا A to Z کہ پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرتے ہیں, ویڈیو کیسے کریٹ کرتے ہیں, اسٹور کیسے بناتے ہیں, ساری سروسز ان کو میں گائیڈ کرتا رہوں گا. تو وہ کیا منیمم اماؤنٹ انویسٹمنٹ کا وہ کیا لگا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس بزنس میں لے کر آ سکیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ آیا وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے بزنس, اور اٹ وڈ بی جسٹ لائک اے پیسو انکم؟ دیکھیں, اسٹارٹنگ میں ایز آئی سیڈ کہ آپ کو لرن کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ایک چیز ایک لرن کر لی, تو آبویسلی آپ اس کے اندر فل ٹائم بزنس ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کہیں کہ بھائی میں سکھا دوں گا, ایک جو فریش گریجویٹس ہیں, ینگ ایگزیکٹوز ہیں, یا جو ابھی بھی جاب سرچ میں لگے ہوئے ہیں ان کو؟ ہاں, میں ایسی سروس دیتا ہوں آلریڈی, لائک 1-to-1 پوری کوچنگ ہوتی ہے میری, جس میں پورا ڈائریکٹ 1-to-1 بات کر کے ہر چیز پریکٹیکلی کراتا ہوں. فار ایگزامپل کہ ان کو اسٹارٹنگ کرائی پوری کے پروڈکٹ کیسے ہنٹ کرتے ہیں, لائک دے کین بیکم ممبر آف مائی ٹیم ایکچولی. اچھا, تو ہینڈس آن ایکسپیرینس رہتا ہے. تو وہ ممبر آپ کی ٹیم کے کیسے بن جاتے ہیں وہ؟ لائک ان کو جوائن کرنا پڑے گا, میرا کورس ہے, لائک 1-to-1 کوچنگ ہے. اس کے بعد ان کو پورا ہینڈس آن ایکسپیرینس دیں گے, جو ہماری ٹیم آلریڈی کام کر رہی ہے, کیسے پروڈکٹ ہنٹ کر رہی ہے, کیسے اسٹور پروڈکٹ لسٹنگ کر رہی ہے, یہ کیسے ویڈیو بنا رہی ہے,
تو ان کو بالکل آپ ایکسپیرینس لیتے جائیں گے. اچھا, ویری نائس. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ایک ٹائم جب آپ کو لگے گا کہ آپ ہوگے تو آپ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ بالکل لرن کر رہے ہیں, سیم ٹائم آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ریزلٹ آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو اٹس اے بگ اپارچونیٹی ایکچولی. ویری گڈ. تو ان کے پاس کتنا اماؤنٹ کم سے کم ہونا چاہیے جو آپ کی ٹیم کا حصہ بنے, یا بغیر زیرو انکم کے ساتھ بھی ان ہو سکتے ہیں, زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ؟ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ مطلب ہاں, مثلا اگر ان کے پاس ابھی کوئی زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں ہے یا بالکل بھی اماؤنٹ نہیں ہے, تو وہ کچھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کچھ نہیں تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے اسٹارٹ کر لو, تو ایسی کوئی پاسبلٹی بھی بن سکتی ہے؟ ہاں, وہ بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس لائک آلریڈی ہمارا جو میں نے کہا کہ پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ آلریڈی پروڈکٹس لسٹڈ ہیں, اس پہ ایک پرائس لگا ہوا ہے, انوینٹری ہے. آپ بس وہاں جاؤ اور اس کو بیچنا شروع کر دو. اب اس کو آپ بیچ کیسے سکتے ہو؟ آپ صرف اگر آپ کے پاس ایڈس چلانے کا بجٹ نہیں ہے, آپ نارمل کسی بھی ایک فیس بک پیج کریٹ کرو, اس پہ جا کے صرف ویڈیوز لگاؤ, ایک کمیونٹی بلڈ ہوگی, اس کو سیل کر سکتے ہیں. یا پھر آپ تھوڑا سا ایڈس لرن کر کے آپ ایڈس لگانا شروع کریں اور اس پہ سیل لے کر آئیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا, ہم سب کچھ کریں گے. آپ کو صرف آرڈر لے کر آنا ہے. اب آپ اس کو آرڈر کیسے لا سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں. جیسے میں نے کہا, آپ فیس بک مارکیٹ پلیس پہ بھی بیچ سکتے ہیں کوئی بھی آئٹم. ہماری پروڈکٹ سپوز کہ ویب سائٹ پہ لگی ہے, اس کی یہ کاسٹ ہے. آپ سیدھے فیس بک مارکیٹ پلیس پہ جائیں, ایون آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو دبئی, سعودی, کویت کہیں بھی بیچنا ہے, تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو اس فیس بک مارکیٹ پلیس پہ اس کنٹری پہ لگاؤ, اور وہاں کی تاکہ وہاں کے آڈینس کو دکھے, اور وہ وہاں سے پھر وہ پرچیز کریں. آپ کے پاس کوئری آئے گی, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں کہ یہ میرا آرڈر ہے, اینڈ دین وی ول فلفل دیٹ آرڈر. جو ہمارا کٹ ہوگا وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا, کاسٹنگ آبویسلی, آپ کا پروفٹ آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ویری نائس. یعنی پروڈکٹ آپ کا ڈسپیچ کرنا, فلفلمنٹ آپ کی, انوینٹری آپ کی, جی, لسٹنگ آپ کی, ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ وہاں جا کے مارکیٹ کریں آپ کے فل رینج آف پروڈکٹس کو. رائٹ. تو آپ کی پروڈکٹس کی لسٹنگ کتنی بڑی ہوتی ہے تقریباً؟ کیا ہماری مطلب کافی پروڈکٹس ہیں, اور لائک دن بہ دن وہ چینج ہوتی رہتی ہے, کیونکہ وی آر ورکنگ وتھ سپلائرس, مینوفیکچررس, برانڈس آلسو, کہ کچھ آلریڈی مینوفیکچررس ہیں, وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروڈکٹس ہمارے پلیٹ فارم پہ رجسٹر کریں. ہمارے پاس آلریڈی ایڈورٹائزرس ہیں, ایفیلیٹس ہیں, وہ جا کے اس کو سیل کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, تو اس سے دونوں کا کام ہو رہا ہے. سو نمبر 1 تو یہ کہ جس کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے اور وہ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتا ہے, تو محمد بھائی کی ایک یہ سروس ہے کہ ان کے پاس انوینٹری موجود ہے, ان کے پاس پروڈکٹس موجود ہیں, ان کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, ان کے پاس ڈسپیچ کرنے کا سارا سسٹم موجود ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, فارغ بیٹھیں, فیس بک کے اوپر جا کے اپنی کمیونٹی بلڈ کریں. ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کمیونٹی بلڈ کریں, اور اس کو لسٹ کر, جو ان کی لسٹنگ ہے اس کو مارکیٹ کرتے چلے جائیں. سمجھیں ایسے آپ مارکیٹ کریں جیسے آپ کے اپنے پروڈکٹس ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ایگزیکٹلی, یس. تو جب آپ ایسے پروڈکٹ کریں گے تو جیسے ہی آرڈر آئے گا آپ فوراً جو ہے وہ محمد بھائی کو فارورڈ کر دیں گے, اور محمد بھائی باقی لک آفٹر کریں گے, ڈسپیچز وغیرہ سارا کچھ. جو آپ کا پروفٹ کیسا ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا, وہ اپنی کاسٹ کو الگ کر لیں گے. یہ تو بہت زبردست ایک ماڈل ہے. یہ بہت ایزی لگتا ہے مگر لوگ کرتے نہیں ہیں نا, پھر بھی نہیں کرتے. اصل میں لوگوں انٹرٹینمنٹ میں گھنٹوں مطلب ضائع کر دیں گے دیکھنے میں, مگر یہ آلریڈی اٹس اے میکنگ منی. ہاں, یو آر رائٹ. جبھی آپ نے کہا شروع میں کہ آج کے وقت پہ سب سے آسان ہے پیسہ بنانا, شاید ہسٹری میں کبھی اتنا آسان نہیں تھا. اب وہ سب اس پہ آتا ہے نا کہ آپ کا وائی کتنا اسٹرانگ ہے. وائی یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. اگر آپ کا وائی اسٹرانگ ہے دین یور ہاؤ از ایزی. ہاؤ ایزی ہو جاتا ہے. کتنا کرنٹ ہے آپ کے اندر, کتنی بھوک ہے آپ کے اندر. بالکل صحیح ہے. تو وہ کرنٹ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, وہ کرنٹ, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابھی ہم نے پورا کچھ کھول کے دے دیا, جس کو کرنا ہے وہ کر ہی لے گا. اچھا, وہی والی آپ کی بات کہ آج جسے کرنا ہے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہوا انفارمیشن سے, نالج, انفارمیشن, ٹیکنیکس, جو چیز ڈھونڈنا چاہے مل جائے گی. اب ایگزامپل میں ہوں نا آپ کی, کہ مطلب میں نے کچھ ایسا کسی مینٹر کو کچھ جوائن نہیں کیا, سب کچھ اپنے آپ ہی سیکھا, سب کچھ اپنے آپ ہی کرا الحمدللہ. ابھی سب چیز کے اندر نالج میں نے سب یوٹیوب سے لیے. بریلینٹ. اور لینے کے بعد اب آپ آگے ٹرانسفر بھی کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو, تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو. تو وہ لوگ جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہوں, تو ان کے اندر ول ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی ذکر کیا, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جن کے اپنے, فار ایگزامپل انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا ڈفرینٹ ریجن کے جو لوگ ہیں, یا کہیں پہ بھی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ میں بھی, ان کے بھی پروڈکٹس ہیں, وہ پروڈکشن کرتے ہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مڈل ایسٹ مارکیٹ کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں, یا پورے GCC کو کرنا چاہتے ہیں, UAE ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, بڑی مارکیٹس ہیں یہ, تو ان کے وہ کس طرح سے اس بزنس میں ان ہو سکتے ہیں, اگر آپ اس میں کیا سپورٹ کر سکیں؟ یہی دیکھ کے جو مطلب چیلنجز میں نے دیکھے لوگوں کے,
यही सोच के मैंने ये वेंचर स्टार्ट किया था कि अब जैसे आपने कहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कहीं भी बैठे हुए उनका ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश ब्रांड है, बिजनेसेस हैं, मगर वो इस मार्केट में इन होना चाहते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई है, इवन तो वो यहाँ पे सिर्फ हमारे साथ टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स हमें भेजें, एड्स रन करें और हमारी वेबसाइट पे उसको लिस्टिंग करेंगे ताकि एफिलिएट उसको मार्केटिंग करें। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि उनकी मार्केटिंग भी हम करा सकते हैं, उनको शिपिंग फुलफिलमेंट्स पूरे जीसीसी के अंदर फुलफिल कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम दे रहे हैं Good. कि आप इजीली अपना बिजनेस इस कंट्रीज के अंदर ओपन कर लें। और आपने देखा होगा सऊदी कितनी बड़ी मार्केट है। यानी ये इसी टाइप का मॉडल है जैसे अमेजोन करता है कि आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स दे देते हैं, राइट, और फिर फुलफिलमेंट वही करता है सारी चीज़ों की, एग्जैक्टली, अपना प्रॉफिट अलग कर लेता है और बाकी चीज़ें Right. जो ओनर होता है उसको मिल जाता है। बट वो हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हम एफिलिएट्स मार्केटर्स को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, सही है। अमेजोन पे क्या होता है कि जिसको कोई चीज़ चाहिए वो अमेजोन की वेबसाइट पे जाएगा और सर्च करके वो चीज़ ले लेगा। हमारे मॉडल में क्या है कि हम इम्पल्सिव बायर्स चूज़ करते हैं, सेलेक्ट मतलब हंट करते हैं जो मार्केटिंग से होती है, टिकटॉक मार्केटिंग हुए, फेसबुक मार्केटिंग हुए, एड्स चला के, पेड एड्स पे। तो अभी आप देखिए सेम मॉडल है, किसी की ऑलरेडी ब्रांड है, प्रोडक्ट है, पाकिस्तान या इंडिया में कहीं भी, उनने हमारी वेबसाइट पे लिस्ट करी, हमें प्रोडक्ट भेजे, हमने वही प्रोडक्ट को मार्केटर्स के आगे दिखाया, मार्केटर्स ने उसको चूज़ किया और उसने, वो एक्सपर्ट है ऑलरेडी, उसने उसको प्रमोट किया। अच्छा, सही है। ये जो मार्केटर्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं फेसबुक एड्स चलाने में, टिकटॉक एड्स चलाने में, हर मतलब कहाँ से ट्रैफिक लेकर आएँ, कहाँ से सेल करें, दे आर ऑलरेडी वेल नोन और सेल हो रही है, सेल हो रही है। तो कोई ख़ास किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल ज़्यादा होती है या हर किस्म के प्रोडक्ट की सेल हो जाती है? ऑनलाइन सब कुछ बिकता है, सब कुछ बस आपको बेचना आना चाहिए। वेरी नाइस, जो आपको आता है, जो आपको बेचना आना चाहिए, विच इज़ मार्केटिंग। अच्छा, ये बताएं कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं लेट्स से कि मैं बेस्ड हूँ पाकिस्तान में, और मैं कहता हूँ कि ठीक है मोहम्मद भाई, मेरे प्रोडक्ट को प्लीज़ मार्केट कर दें, सेल कर दें, मिडल ईस्ट इज़ द होल मार्केट विच आई वांट टू टैप इन, तो मैं क्या आपको अपने प्रोडक्ट भेज दूंगा, पहले इन्वेंट्री आपके पास रखवाऊंगा, और अगर ऐसा है तो कितनी इन्वेंट्री रखवाऊंगा, और दूसरे ये कि वो क्या गारंटीज़ लोग चाहेंगे कि भाई मेरा पैसा और मेरा माल सिक्योर तो हो? देखें, कहीं भी कुछ स्टार्ट करने से पहले मेरा खुद का मानना है कि आप छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है? आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आप फॉर एग्जांपल 50 जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, राइट, मे बी आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिके तो उसमें हम आपको वापस कर देंगे वो प्रोडक्ट, बट ये है कि आप मिनिमम 50 पीसेस 30 पीसेस, वो डिपेंड है। अगर आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस हिसाब से आप भेजें। फिर हम क्या होगा कि अगर जैसे वो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा, हम हमारी टीम एग्रीमेंट होता है हमारे साथ, पूरा एक साइन होता है कि इतना आपने प्रोडक्ट हमने भेजे, हमने रिसीव करे और इतनी आपकी सेल हुई, वो पूरा एग्रीमेंट में सब लिखा होता है क्लियरली। आपकी वीकली ट्रांसफ़र होती है पेमेंट। वेरी नाइस। तो यानी ये सिस्टम इस्टेब्लिश है आपके पास, एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी। अच्छा, इंडिविजुअल्स भी हो गए जो कि बिल्कुल काम शुरू करना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है कि आप उनको गाइड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, गाइड करेंगे जी, फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें देखें ना, इंडिविजुअल के लिए तो और बेहतरी ये है कि उनके पास सिर्फ अभी सीखना है हमसे। जब उन्होंने हमारे साथ सीखना स्टार्ट कर दिया तो वी कैन इवन हायर देम। अच्छा, फिर आप उन्हें हायर भी कर सकते हैं। यानी उन्होंने आपसे सीखा जी, आपने उन्हें सिखा दिया कि कैसे करना है काम, राइट। उसके बाद आपने कहा भाई अब फुल टाइम मेरे पास काम करो, तो आप उसको सैलरी देंगे या कमीशन देंगे? कमीशन पे भी काम कर सकते हैं। यूजुअली इफ दे आर मार्केटर तो वो कमीशन पे आएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारी टीम उसने हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर ली ना। फिर अब क्या होगा कि वी एडिड वन मोर मार्केटर फॉर द एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स एंड मैन्युफैक्चरर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इधर मेरा मैन्युफैक्चरर के साथ मतलब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इधर मार्केटर्स बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। और कितने टाइम में सीख लेता है ये मार्केटर बनने के लिए? मार्केटिंग की इसके लिए आपकी डिपेंड है कि कितनी आपकी स्किल्स हैं, कितनी जल्दी आप चीज़ों को पिक करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपकी बेसिक स्किल्स, कंप्यूटर आपको कितना अच्छा आता है, थोड़ा स्मार्टली काम करना होता है, वैसे विजुअली। और फिर सबसे अच्छी बात कि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मतलब करा रहे हैं आपको, कि सारे ऐड चला रहे हैं तो बिल्कुल रिजल्ट सामने है आपके। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूजुअली जो आपने कोर्सेज देखे होंगे, आई डोंट नो, कि वो सिर्फ बेसिक बताते हैं मगर प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे साथ क्या होगा कि आप पूरा, आपको लाइव अकाउंट दिया जाएगा, आप उस पर स्पेंड करोगे, हम आपके लाइव रिजल्ट चेक करेंगे।
اچھا ویری نائس. تو آپ پورا ان کو ایک سسٹم دیں گے. کوئی بندہ اگر پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے تو بھی وہ وہاں بیٹھ کے بھی کام کر سکتا ہے آرام سے, کہیں سے بھی کر سکتا ہے. اس کو بس کیا ہے کہ ایک فیس بک اکاؤنٹ چاہیے, ٹک ٹاک اکاؤنٹ چاہیے اور اس پہ پریکٹس کرنی شروع کرنی. اچھا ویری نائس. تو یعنی ہماری کوشش یہی ہے, جیسے آج کے پروگرام کی بھی آپ بھی یہ چاہتے ہیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں بن پا رہا, اور اگر ہم ہماری وجہ سے ان کا کوئی روزگار کا ذریعہ بن جائے تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا. بالکل بالکل. ہماری مطلب یہ ہے کہ بس ان کو اسٹارٹ کرنا ہے, ان کو بس اسٹارٹ کرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے اسٹارٹ کریں, کوئی روزگار کا ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ سیریس ہیں کچھ کرنے کے لیے, تو آپ ڈیفینیٹلی یہاں کمنٹس میں اپنا نام, اپنا ڈیٹیلز, اپنا فون نمبر بھی ڈال سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ محمد بھائی کا جو بھی سسٹم ہوگا وہ اپروچ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے, ہیلپ کریں گے, تو آپ مزید پھر ان سے بعد میں کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ گیٹ انٹو سم تھنگ, کسی جگہ شروع کریں, اور ایک دفعہ شروع کریں گے تو راستے بننا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ بہت اچھے ہوئے تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہائر بھی کر سکتے ہیں آپ کو. تو اگر آپ نے ان کے لیے واقعی ویلیو دکھائی, انہوں نے آپ کے اندر ویلیو دیکھی کہ بھائی یہ میرے لیے اچھے یوزفل ہیں, ویلیویبل ہیں, تو وائی ناٹ جسٹ جوائن مائی ٹیم. تو بیسٹ ہو جائے گا پھر آپ کے لیے. بالکل بیسٹ اپورچونیٹی ہے آج کل کے ٹائم پہ. مطلب آپ کہیں بھی بیٹھ کے یو اے کی مارکیٹ میں, سعودی کی مارکیٹ میں, جی سی سی میں مطلب آپ سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں کام, اور اس سے بڑی چیز ہو سکتی ہے. ویری گڈ. اور جی سی گھر بیٹھے مڈل ایسٹ تو ویسے ہی گروئنگ مارکیٹ ہے اس وقت. باقی یورپ اور امریکہ اگر ساری جگہ دیکھی جائے, جبکہ ساری مارکیٹس نیچے جا رہی ہیں, یہ مڈل ایسٹ مارکیٹ اٹھ رہی ہے الحمدللہ. سعودی کو دیکھیں کتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے. اچھا میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ جیسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ڈراپ شپنگ جیسے یو ایس اے میں ہوتی ہے, وہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ کہی کہ وہ اٹس ناٹ ایزی. اس میں کیا ہے کہ ایڈ کاسٹ بہت ہوتی ہے. وہ بھی سکسیزفل بزنس ماڈل ہے. اس میں کیا ہے کہ جو آپ 1 مہینے 2 مہینے میں یہاں پہ اچیو کر لیں گے نا, اس میں آپ کو ٹائم لگے گا, اس میں پیسہ بھی زیادہ چاہیے. یہاں چھوٹے سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے. ویری نائس. اور جلدی آپ کو ریزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اگر کوئی جیسے اسٹارٹ کیا چھوٹے لیول سے اور اس کو ایز اے فل ٹائم بزنس لینا چاہتا ہے, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جی کچھ مینوفیکچرر ہیں وہ اپنے پروڈکٹس رکھوائیں, مارکیٹ میں ان ہو جائیں اور آپ ان کے لیے پوری سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ ینگسٹرز ہیں جو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, ان کو آپ نے راستہ دکھا دیا, اور جوائن کرو, کہیں سے اسٹارٹ کرو. اب کچھ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو بنانا چاہتا ہوں فل ٹائم بزنس, تو کیا آیا کوئی اس میں فل ٹائم بزنس کی طرح سے بھی ان ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور کس انویسٹمنٹ سے آنا چاہیے اس کو, ایٹ لیسٹ سرٹن اماؤنٹ, کیا بولیں بھائی اس سے آؤ گے ایک اچھا بزنس سیٹ ہو سکتا ہے. کاشف بھائی میں نے بھی اب جو اسٹارٹ کیا تھا ایز اے لائک اسٹارٹنگ میں صرف لرننگ کر کے, اب اس کو فل ٹائم ہی بزنس کر دیا. آپ کا تو فل ٹائم ہو گیا. فل ٹائم ہو گیا. میں نے بھی جاب چھوڑی تھی. ہاں آپ نے بھی جاب چھوڑی تھی, یعنی فل ٹائم تو ہو سکتا ہے. فل ٹائم ہو سکتا ہے, اس میں انکار نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اے فل ٹائم بزنس بنا سکتے, اور آپ کا ہے ہی فل ٹائم بزنس ہے میرا. صحیح ہے. تو اسکلس اپ گریڈ کرنے لرن کرنی پڑیں گی آپ کو. اسکل کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ آج کے مارکیٹ میں 2016 میں اور اب میں تھوڑا سا فرق ہے. تو کیا اماؤنٹ سے وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ چھوٹے اماؤنٹ سے لائک آپ $500 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. $500 سے بھی شروع کر سکتے ہیں. جی ویری نائس. اور کتنے ٹائم کے اندر آپ کو لگتا ہے یہ بزنس جو ہے ایک اپنی پوزیشن بنانے لگے گا؟ ودن 6 months میں کہتا ہوں کہ آپ کو اچھے ریزلٹ آنے گا. آپ نے صحیح طرح سے اس پہ کام کیا, 6 مہینے کے اندر آپ کو یہ پروفیٹیبل بزنس ہو سکتا ہے. 6 مہینے کے اندر. کیونکہ ہم نے آلریڈی 8 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا لوپ ہولس ہیں, کون سے پروڈکٹ زیادہ بکتے ہیں. ایون لائک آپ اپنی برانڈ بنا سکتے ہیں. اچھا جی, آپ اپنی ایک اسٹیبلش برانڈ کر سکتے ہیں. صرف آپ کو ایک پروڈکٹ چاہیے, ملینر بنا دیتے گا آپ کو. اچھا ایک پروڈکٹس آپ کو. صحیح ہے. تو وہ پروڈکٹ کو شارٹ لسٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے, اس کے بھی آپ کے پاس. جی وہ کیسے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, پروڈکٹ کیسے ہنٹ کرتے ہیں, اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, وہ ساری ہماری ٹریننگ میں کوچنگ میں ہوتا ہے. گڈ. اچھا جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا جی کم سے کم $500 سے بھی اگر کوئی شروع کرے تو 6 مہینے میں رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. آف کورس اٹس ناٹ لائک اے کوئک فکس. کوئی بھی بزنس ہے آپ کو انویسٹ کر کے پھر ویٹ تو کرنا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, نالج گین کرنی پڑتی ہے. اور اگر مثال کے طور پر بٹ آئی ایم شیور کہ $500 سے کوئی اسٹارٹ کر کے کوئی شاید ایسی فیملی رن نہ کر سکے جس کے 2 بچے ہوں, میاں بیوی ہوں, اور دبئی یا شارجہ یا عجمان میں کہیں رہتا ہو, تو اس کو کس اماؤنٹ سے انٹر ہونا چاہیے؟ یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. جیسے کہ آپ ایڈ اسپینڈ کی بات کریں. نہیں, اس کو کہتا ہوں وہ یہ بزنس میں آنا چاہتا ہے, آن لائن بزنس میں. اس کے پاس یہاں پہ کوئی بڑی جاب نہیں ہے, یا جاب ختم ہو گئی ہے, یا وہ یہاں پہ آ کے اپنا ویزا کر کے لائسنس لے کے کام شروع کرنا چاہتا ہے. ڈیپینڈ ہے کتنا بجٹ, کیونکہ یہ تو
بزنس ایسا ہے کہ آپ اس میں جتنا ڈالیں گے آپ اس کو اسکیل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. مین ہے آپ کو اسکیل مطلب اسکلس آپ کی کیسی ہیں. صحیح. کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک پروڈکٹ لیٹ سے سکسیزفل نکلا, اوکے, ابھی آپ اس پہ $100 پر ڈے اسپینڈ کر رہے ہیں اور اس پہ لمیٹیڈ آرڈرس آ رہے ہیں. بالکل. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو اسکیل کر سکتا ہوں, تو آپ اس پہ $200, $300, $500 پر ڈے اسپینڈ کریں گے. ایون لائک آئی ہیو اسپینڈ $1,000 پر ڈے. صحیح. تو وہ آپ کا جو پوری اماؤنٹ ہے وہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا کتنا, وہ ہر بندے کی سچویشن الگ ہے. ٹھیک. اور پھر کون سا ماڈل آپ چوز کریں, کون سا ماڈل آیا آپ انوینٹری رکھنا چاہتے ہیں یا انوینٹری نہیں رکھنا چاہتے, انوینٹری کسی اور کی, آپ خالی مارکیٹنگ پہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. رائٹ. تو اس پہ بھی سب ڈیپینڈ کرے گا. سب ڈیپینڈ ہوتا ہے. وہ میں نے کہا نا کہ یہ صرف میں ایسے نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹلی کہ بس 1,00,000 درہم لگا دیں ہاں تو جناب اتنے مہینے کے اندر آپ کو اتنا ریٹرن آ جائے گا. وہ کوئی ایسا فکس فارمولا نہیں ہے. ایسا کچھ فکس فارمولا. اور ریزلٹس بھی ہر اس پہ ڈیپینڈ ہے, ہر انڈیویجول پہ. ہر انڈیویجول کی ڈفرینٹ سکسیز اسٹوریز ہوتی ہیں. جی. تو وہ تو آپ کو اسٹارٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا. بٹ ایٹ لیسٹ بیسک آپ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایڈس کی اسکلس ہو گئی, اور لسٹنگ کیسے کرتے ہیں, ویڈیو کیسے بناتے ہیں, یہ آپ کو بیسک سیکھنی چاہیے. اور پھر جب آپ کو ایک گائیڈنس مل جاتی ہے نا, وہ آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. جو پرابلم, جو مسٹیکس میں نے کری, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ نہیں کرنا, تو آپ کے لیے کتنا ایزی ہے. پھر ڈیفینیٹلی جو وقت میں نے ٹول ڈھونڈنے میں نکالا, وہ آپ کو بالکل آپ کو میں سامنے رکھ دوں گا کہ بھائی اس چیز سے ایسا چیز بنتی ہے. ویری نائس. تو کتنا آپ کا ہیلپ فل ہوگا, بہت ٹائم بچے گا آپ کا سارا. بہت ہیلپ فل ہوگا. اور ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے پراپر. بہت ساری چیزیں ضروری اویلیبل تو ہیں یوٹیوب کے اوپر, لیکن وہ نہیں سمجھ پاتے ہر چیز. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-on-1 آپ سے سیکھنے کا موقع مل جائے گا تو ہر سوال کا جواب بھی فوراً مل سکتا ہے. اسی لیے میں نے مطلب میں دیکھیں, اگر آپ کچھ کرنا چاہوں, میں چاہوں تو کوئی یوٹیوب چینل بنا کے کرنا چاہتا ہوں, کر سکتا ہوں. مگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیریسنس تب آتی ہے جب آپ اس کو کچھ پے کر کے دیکھتے ہیں. اور پھر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں رہتا. اگر میں فار ایگزامپل 1-to-1 کروں گا تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک سکسیزفل بزنس اس کا اسٹیبلش کر کے دوں, اس کو پوری اسکلس اپنی دوں, 100% اپنا گیو دوں. اور وہ تب رہتا ہو 1-to-1 کے اندر ہی. بالکل صحیح ہے. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ماڈلس بھی ہیں اور آپ کے پاس آف کورس مختلف طریقے بھی موجود ہیں, ہر ایک کے لیے موجود ہے. تو کوئی ایسی چیز اگر آپ گائیڈ کرنا چاہیں ان دا اینڈ ایز اے میسج فار دا یوتھ اور فار جو ہمارے ویورز ہیں, کہ آپ جن کو کچھ کہنا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں جو اسٹرگل کر رہے ہوں لائف میں یا کچھ, تو کیا کہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے جو چیزیں فیس کی ہیں اور میں جس چیز سے ڈرتا تھا, کہ آپ کو بس یقین رکھنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے, اسٹارٹ کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ اسٹارٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا. حرکت میں برکت ہوتی ہے نا, وہ آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے پہلے. بیوٹیفل میسج. اور محمد بھائی نے ایک اور بات بہت اچھی بیچ میں بولی تھی جس کو میں ایڈ کر دوں گا یہاں پہ. ایک تو چیز ہے اسٹارٹ کرنا, انیشیٹ کرنا کسی بھی چیز کو بہت ضروری ہے. جب شروع ہی نہیں کریں گے تو آگے ہی نہیں بڑھیں گے, وہیں کھڑے رہیں گے. تو پہلے شروع کرنا بہت ضروری ہے. ان کا پہلا میسج تو یہ ہو گیا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کریں اس کے اندر کنسسٹنسی پیدا کریں, کیپ ڈوئنگ اٹ اوور اینڈ اوور اگین. کنٹینیو کرتے رہیں گے, آپ کی ایک کمیونٹی بھی بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے پاس لوگ بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ایون آپ جو بھی چیز پسند کرتے ہیں اس چیز کے اوپر ہی کام کرتے رہیں, لیکن لگے رہیں اس ایک چیز کے اوپر لگے رہیں کام کرتے ہوئے. یہ اس سے بہتر ہے کہ آج کیا اور پھر 2 ہفتے کے بعد چھوڑ دیا اور پھر 3 ہفتے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیا. اس سے رزلٹ نہیں آتا. رزلٹ آتا ہے چھوٹا ہو, پرفیکٹ نہ ہو, لیکن کنسسٹنٹ ہو, کرتے رہیں, مسلسل کرتے رہیں. لانگ ٹرم میں جا کے رزلٹ دینا شروع ہو جائے گا. بالکل, کیونکہ آپ جب تک اسٹارٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پرابلمس کیا آتی ہیں. تو جیسے جیسے پرابلمس ہیں اس کو سالو کرتے رہیں. سمپل. بریلینٹ. بہت بہت شکریہ محمد بھائی آپ کا آج کے اس شو میں آنے کا. اور ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا, ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ونس اگین تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. اینی ٹائم. السلام علیکم.